میں نے پچھلے دنوں ایک آڈیو میسیج سنا کہ ایک محترمہ فرما رہی تھی کہ 3 دن تک جی اندھیرا چھایا رہے گا، اور مجھے بہت ہی عجیب بات لگی، لیکن میں نے اسے خاموشی سے درگزر کر لیا اور وقت کو گزار دیا، اور جو بھی انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا، نہ تو کوئی اندھیرا ہوا اور نہ کوئی اور نشان نظر آیا۔ اب پچھلے دنوں ایک محترم کی ویڈیو وائرل ہوئی 14 تاریخ کے بارے میں، کرونا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ 14 تاریخ کو جی ہر کوئی اپنے گھر میں برے کا خون لگائے اور دروازوں کی چوکھٹوں پہ خون لگائے، تو یہ بڑا خاص دن ہے جی، اور آپ یہ اس دن فتح یابی ہوگی۔ کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مطلب 2-3 دن رہ گئے تھے جب یہ ویڈیو مجھ تک پہنچی، تو میں سن رہا تھا، تھوڑا سا ہی میں نے سنا، آگے ویڈیو میں نے نہیں سنی کیونکہ مجھے وہ اس کی پہلی بات ہی بڑی عجیب لگی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس رات کو کوئی بھی بندہ میٹھی چیز نہ کھائے، کڑوی چیز کھائے، میٹھی چیز نہ کھائے۔ مجھے اس بات سے سن کے تو بہت ہی حیرت ہوئی، بہت ہی میں حیران ہوا کہ اگر خدا کے خادمین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر دنیا کا کیا بنے گا، لوگ کدھر جائیں گے؟ مطلب اس طرح کی ٹریڈیشنز اور اس طرح کی غلط چیزیں جن کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، وہ لوگ اگر خادمین وہ باتیں جو ہیں کہہ رہے ہیں تو لوگ کہاں جائیں گے؟ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ 14 تاریخ کا انہوں نے کیوں وہ بات اس طرح سے کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے 14 اپریل کا الٹیمیٹم دیا ہوتا کہ 14 تاریخ کو جی یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ اب وہ بندے نے اپنی ویڈیو اس لیے بنائی کہ 14 تاریخ کو تو لاک ڈاؤن ختم ہو ہی جانا ہے، تو چلو میں یہ بات کر دیتا ہوں تو میری بلے بلے ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ کلیسیا کو خراب کر رہی ہیں۔ مطلب خادمین جو ہیں انہوں نے جو صحیح اور پیور خوراک ہے وہ دینی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنی ہیں۔ دنیا میں تو چمک جائیں گے، آگے جا کے لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ جو استاد ہیں ان سے زیادہ حساب لیا جائے گا۔ ان استادوں نے اپنا حساب تو دینا ہی ہے، ساتھ میں اس عوام کا بھی حساب دینا ہے جن کو یہ غلط تعلیم دیتے رہے ہیں، جن کو یہ پیسے کی خاطر ٹرکس کرتے رہے ہیں۔ خدا نے نہیں چھوڑنا ہے۔ ابھی ایک اور بڑی عجیب بات، یہ تیسری بات جو مجھ تک پہنچی ہے، تو اس نے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا کے اسے اپلوڈ کروں، آپ کو بتاؤں کہ، اور وہ تیسری بات یہ تھی کہ مجھے یہ کہا گیا، ایک تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ کتنویں مہر ہے، مطلب یہ جو کرونا کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کتنویں مہر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے، اس نے مجھے کہا کہ آج مجھے ایک خادم نے بتایا کہ ابھی یہ پہلی مہر کھل چکی ہے اور دوسری مہر جو ہے وہ بہت جلد کھلنے والی ہے۔ یہ دوسری مہر کھلنے کی بھی مجھ پہ جو ہے وہ اسے کیا کہیں گے، رویا اتر چکی ہے۔ تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ خادمین ایسی باتیں اگر کرنے لگ پڑے ہیں تو کلام کون سنائے گا؟ دیکھیں کہ کلام یہ چیزیں نہیں فرما رہا۔ کلام جو کہہ رہا ہے، نہ تو کوئی مہر کھلی ہے اور نہ ہی ابھی آخری وقت آیا ہے، ابھی بہت دور ہے یہ کام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، بندے کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ لیکن میں مہروں کی بات کر رہا ہوں، میں وہ مہروں کی بات کر رہا ہوں کہ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے بہت دیر سے آنا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو ان واقعات کا بتا رہا ہوں کہ ان میں ابھی دیر ہے۔ ایک یسوع مسیح نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو، مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ اب وہ پہلی قیامت تو ابھی ہوئی نہیں ہے، جب وہ ہوگی تو یہ اگلے کام شروع ہونے ہیں۔ یہی تو باتیں عجیب ہیں کہ جب ابھی پہلی قیامت ہی نہیں ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو ابھی تک اٹھایا ہی نہیں ہے، تو یہ معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں ہے، صرف خدا یہ دکھا رہا ہے کہ میں ہوں۔ جہاں جہاں ان کا بری طرح ایفیکٹ ہوا ہے،
آپ ان کی زندگیوں پر غور کر لیں، ان کی مذہبی جو عقائد ہیں یا جو کچھ مذہب کے لحاظ سے وہ عمل کر رہے ہیں، آپ ان پہ غور کر لیں، پھر آپ سوچیں کہ خدا نے ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب کیوں ڈالا۔ وجہ یہ ہے کہ اس لیے تاکہ وہ جو ہیں مڑ کے خدا کی طرف آ جائیں۔ کوئی مہر نہیں کھلی ہے، کوئی یہ مکاشفہ کے معاملات ابھی نہیں ہیں یہ، اور گزارش ہے کہ خدا کے کلام کو غور سے دیکھیں۔ لوکا اور اس کا 21واں باب اور اس کی میرا خیال ہے کہ 21واں باب 8ویں اور 9ویں آیت ذرا پڑھ لیجئے گا۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ بہت سارے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں، اور پھر خدا نے وہاں پہ کہا ہے کہ گمراہ نہیں ہونا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لڑائیاں اور فسادوں کی افواہیں سنو گے، لیکن وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا ہونا ضرور ہے لیکن جلد خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ چیزیں ہونی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے ابھی یہ مہروں سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ خدا صرف دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں ہوں۔ چرچز بند ہو گئے ہیں، مساجد بند ہوئی ہیں یا عبادت خانے بند ہوئے ہیں، اس سے قطعاً یہ مطلب مت لیں کہ خدا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا یا خدا جو ہے ناکام ہو گیا، شیطان کامیاب ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور وہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ عبادت خانوں کا بند ہو جانا یہ کوئی خدا کی ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر وہ تو کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کتنے خدا کی طرف مڑے ہیں، کتنوں نے توبہ کی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ خدا ناکام نہیں ہوا، خدا نے چرچوں سے بڑھ کے کام کیا ہے اور لوگ خدا کی طرف مڑے ہیں، اور یہی خدا نے پوری دنیا میں دکھا رہا ہے کہ میں ہوں، اور لوگ اس کی طرف مڑ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں، کلام پر غور کریں۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ہونے والا ہے، اور آپ کرونا سے مت گھبرائیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط نہ کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ ہوشیار بلا کو دے کر چھپ جاتا ہے اور نادان بڑے چلے جاتے اور اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان خادمین سے بھی گزارش ہے کہ جو غلط چیزیں صرف اپنا نام چمکانے کے لیے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نوازش کریں، مہربانی کریں، لوگوں کو غلط تعلیم مت دیں۔ کلام میں جو لکھا ہے وہ دکھائیں۔ بائبل میں لکھا ہے 2 عورتیں چکی پیس دی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ وہ واقعہ کدھر گیا ہے؟ وہ تو ابھی ہوا نہیں، تو یہ مہریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی خفیہ آمد تو ہوئی نہیں ہے، تو یہ مہریں کہاں سے آ گئی ہیں جو ہونے والی ہیں؟ نوازش کریں، مہربانی کریں اور صحیح کلام دیں۔